اسرائیلی فوج کی ہٹ دھرمی، بھوک سے بحال فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والی کشتی حنظلہ پر قبضہ کر لیا۔ کشتی میں سوار 69 بین الاقوامی سماجی کارکنوں پر اسلحہ تان لیا۔ امدادی کشتی اسرائیل کی ناکہ بندی توڑ کر غزہ امداد لے جانا چاہتی تھی۔ فریڈم فلوٹیلا کولیشن کی شیئر لائیو سٹریم ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کم از کم 6 اسرائیلی فوجیوں نے امدادی کشتی پر قبضہ کیا۔ کشتی میں سوار کارکن لائف جیکٹس پہنے اور بازو اٹھائے ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ غزہ امداد لے جانے والی کشتی پر اسرائیلی قبضے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ 40 روز قبل بھی غزہ امداد لے جانے والی کشتی کو اسرائیلی فوج نے قبضے میں لے لیا تھا۔ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں مزید 71 فلسطینی شہید ہو گئے، ان میں امداد کے منتظر 42 افراد بھی شامل ہیں۔ بھوک کی شدت سے اموات کی تعداد 85 بچوں سمیت 127 ہو گئی۔ اسرائیل کا بھوک کو جنگی ہتھیار بنانے پر دنیا بھر میں احتجاج۔ اسرائیل میں بھی احتجاجی مظاہرہ، سینکڑوں لوگوں کا تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کی طرف مارچ۔ نیتن یاہو حکومت سے غزہ جنگ بندی کا مطالبہ، دیگر شہروں میں بھی احتجاج۔ بھوک کو ہتھیار بنانا جنگی جرم، غزہ اکیلا نہیں کے نعرے، نیتن یاہو حکومت سے غزہ امداد بحالی کرنے کا مطالبہ۔ رات کو ترستی زندگی، غزہ کے مظلوموں کے لیے امید کی کرن پھوٹ پڑی۔ شدید عالمی دباؤ پر 4.5 ماہ بعد اسرائیل پیچھے ہٹنے پر مجبور، امدادی راہداری کھول دی۔ غزہ کے 3 مقامات پر فوجی کارروائیوں میں روزانہ 10 گھنٹے کا وقفہ ہوگا۔ امداد کی تقسیم اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہوگی۔ غزہ میں بدستور بھوک کے ڈیرے، خوراک کی قلت سے مزید 6 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے۔ شہادتوں کی تعداد 133 ہو گئی۔ صہیونی فوج کی مختلف علاقوں پر بمباری، گولہ باری بھی جاری۔ 24 گھنٹے میں 88 شہادتیں، مجموعی تعداد 59,821 ہو گئی۔ القسام بریگیڈ کی جوابی کارروائیوں میں صہیونی فوج کی گاڑیاں اور ٹینک تباہ، مزید 2 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ نیتن یاہو کی ڈٹائی، حماس پر مکمل فتح تک جنگ جاری رہے گی۔ اقوام متحدہ کو اسرائیل مخالف قرار دے دیا۔ پٹھاوا، 10 ممالک کے 19 سزاکار گرفتار، یورپی پارلیمنٹ کی رکن ایما فولیو بھی شامل۔ حنظلہ نامی کشتی کو اسرائیلی بندرگاہ دیا گیا۔ 19 گھنٹے بعد بھی رضاکاروں سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ حماس نے امدادی جہاز پر حملے کو ڈکیتی قرار دیا۔ فلسطینیوں کی چیخیں سن کر بھی خاموشی ناقابل معافی ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوٹریس کا انسانی حقوق کی عالمی کانفرنس میں جذباتی خطاب، کہا میں عالمی بے حسی کی وضاحت نہیں کر سکتا، انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مشروط اعلان۔ برطانوی وزیر اعظم کائر سٹارمر نے کہا کہ 2 ریاستی حل ہی پائیدار امن کا راستہ ہے۔ برطانوی وزیر اعظم پر فلسطین کو تسلیم کرنے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ 221 برطانوی ارکان پارلیمنٹ پہلے ہی فلسطین کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔